کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ یہ اتنا عجیب اور اتنا عظیم مفہوم ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ قرض حسنہ سے کیا مراد ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میری مخلوق میں جو کمزور لوگ ہیں، جو فقر و فاقہ کے مارے ہوئے لوگ ہیں، جو ضرورت مند ہیں اور مستحق ہیں، آپ ان کو دیجئے۔ یہاں پہ آپ نے ان کو دیا ہے، حقیقت میں آپ نے ہمیں قرض حسنہ دیا ہے۔ اس میں مفہوم یہ ہے جو بہت ہی تکریم والا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی دوسرے کو قرضہ دیتا ہے، تو یہاں پہ ذی وقار کون سمجھا جاتا ہے؟ دینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ہزار اس میں کوتاہیاں صرف اس بنا پر کہ وہ کمزور مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس کو ذی وقار ثابت کر رہا ہے۔ اور دوسرا پہلو، وہ کس کو پیسے دے رہا ہے؟ ایک ضرورت مند کو۔ تو اللہ تعالیٰ ضرورت مند کے ساتھ کھڑے، مسکین کے ساتھ کھڑے۔ اب وہ بات سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساکین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ سرکار اسی سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تیسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پہ قرض کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ یہ اس لیے کہ ہم سب بہت کمزور ہیں۔ اللہ پاک نے ترغیب دی کہ غریبوں پہ خرچ کرو، ناداروں پہ خرچ کرو، اور تم خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، 10 گنا دیا جائے گا، 700 گنا دیا جائے گا، بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ تو وہ پھر بھی اس کو یوں سمجھیں کہ کسی طرح سے اس کو اطمینان کی وہ کیفیت میسر نہیں ہوتی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایک کام اور کر لے، ہم سے ڈیل کر لو کہ یہ تم دے رہے ہو، اس کے بدلے میں یہ تمہیں ساری نعمتیں ملیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پیسہ تمہارا قرض کے طور پر ہے، ہم تمہیں لوٹائیں گے۔ یعنی اچھا، قرض کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی قرض دینے کو تیار ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ جس کو دے رہے ہیں اس کے بارے میں دو چیزیں یقینی ہوں۔ ایک تو یہ یقینی ہو کہ لوٹائے گا، اور دوسرا یہ یقین ہو کہ اس کے پاس اتنی وسعت بھی ہے۔ تو اللہ سے بڑھ کر کس پر یقین کیا جا سکتا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کس کے پاس وسعت ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے کہ بندہ یقین کرے۔ اور عجیب بات ہے، اس کے اندر بہت سے پاکیزہ مفاہیم پوشیدہ ہیں۔ اس نے جو قرضہ دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں دیا، تو جب تک قرضہ اللہ پاک نہیں لوٹائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو حادثات سے بھی محفوظ فرمائیں گے، اس کی زندگی میں بھی برکت ہوگی، باقی جو اموال اس کے پاس ہیں اللہ پاک اس کی بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس وقت تک حفاظت یقینی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ لوٹا نہ دیا جائے۔ تو کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنی جان کا، اپنے مال کا، اپنی آل اولاد کا بیمہ کروانا چاہے، شرعی بیمہ، انشورنس کروانا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کو قرض دے دے۔ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے کہ ان میں ایک صاحب تھے جو بہت ہی مفلوق الحال تھے، انہوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے، جو اس وقت کے نبی تھے، اس امت کے جو نبی تھے اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، ان کی خدمت میں بڑے ادب سے درخواست کی کہ حضور بڑی بھوک ہے، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اللہ پاک سے آپ یہ درخواست کریں کہ میرے مقدر میں جتنا رزق باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ سارا اکٹھا دے دیں تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا تو لوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اللہ کے حضور درخواست کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان سے کہیے کہ 1 ہفتے کی زندگی ان کی باقی ہے، ہم ہفتے بھر کا رزق انہیں اکٹھا دے دیتے ہیں۔ تو انہیں بتایا، کہ جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے بھر کا رزق انہیں اکٹھا دیا۔ تو انہوں نے ان صاحب نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، اور وہ کھانے کے بعد کچھ کھانا بچ گیا،
تو انہیں احساس ہوا کہ یار جس طرح میں نے بھوک کاٹی ہے میرے اور کتنے بہن بھائی ایسے اسی کیفیت میں ہوں گے، چلیں کل کی بات کل دیکھی جائے گی، جو باقی بچ گئے کسی بھوکے کو کھلا دیتے۔ تو انہوں نے ایک بھوکے کو تلاش کیا اور وہ کھلا دیا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ تقریباً 6 ماہ بعد یا کچھ عرصے بعد وہ جو نبی تھے اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں دیکھا کہ ایک بڑا ہال بنا ہوا ہے اور لوگ ہیں کہ وہاں پہ دیوانہ وار جمع ہے، ایک جم گھٹا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ کوئی اللہ والے ہیں، یہ ان کی خانقاہ ہے، یہاں پہ صبح و شام لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو حضرت بڑے خوش ہوئے، تجسس ہوا، اندر جا کے دیکھا تو بڑا خوبصورت منظر تھا، وہ لوگوں کی خدمت میں کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ تو پوچھا کہ وہ بزرگ کون ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ایک صاحب نے کہا آئیے میں دکھاتا ہوں، تو تھوڑا سا آگے لے کر گیا اور کہا کہ وہ دیکھیں وہ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ تو وہی شخص ہے کہ اتنے عرصے پہلے اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اس کی زندگی 1 ہفتے کی رہ گئی ہے اور ہفتے کا رزق ہے وہ ہم اکٹھا دے دیتے۔ تو ہفتہ گزرا، مہینے گزرے، کتنا وقت گزر گیا، یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ تو انہیں بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ نبی کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا، اور جو نبی کا سچا متبع ہوتا ہے اس کو کبھی دین پر اعتراض نہیں ہوتا۔ ایمان کی بنیاد ہی یقین کے حوالے سے، ایمان کہتے ہی یقین کو ہیں۔ اگر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کے دین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں کوئی شک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ مغربی تعلیم کے حوالے سے جو بہت بڑا نقصان دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ مغربی تعلیم میں یعنی اس کے ماحول میں جانے کے بعد اور کچھ ہو نہ ہو تشکیک کی کیفیت کا اندیشہ بہت زیادہ رہتا ہے، اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایسا کیوں ہے، یوں کیوں ہے۔ یعنی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مخاطب کو اگر ہم نے کوئی حدیث پاک سنانی ہو یا کوئی آیت مبارکہ کا مفہوم بتانا ہو تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کو کس پیراہے میں بتائیں، اس لیے کہ جس ماحول میں پڑھ کر کے آیا ہے اگر کسی پیراہے کا سہارا نہ لیا جائے تو یہ جھٹ سے حدیث پاک پر یا قرآن کریم کی آیت پر اعتراض کر دے گا۔ تعلیم سے نہ بلکہ تعلیم کا انکار ایک مومن کیسے کر سکتا ہے؟ اشکال اور اعتراض اس پر ہے کہ تعلیم کی آڑ میں آپ دے کیا رہے ہیں؟ دنیا کی جتنی بھی اقوام ہیں ان کے نصاب ان کی تہذیب کو سامنے رکھ کر مرتب کیے جاتے ہیں۔ ہماری بدقسمت یہ کہ ہمارا نصاب ہماری تہذیب کو سامنے رکھ کر مرتب نہیں ہوتا۔ بس ایک وہ بھیڑ چال چل نکلی ہے، تعلیم تعلیم تعلیم، نہ کوئی اہلیت پیدا ہوتی، نہ کوئی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تم نے اتنے ماہرین تیار کیے، کون سا تیر مار لیے، کون سی چیز تم نے ایجاد کی؟ دین پر، دینداروں پر، مدارس پر، علماء پر اعتراض کرتے، یہ تو اپنا کام پورا کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تو دین پر اعتراض کرنا یا شک کا پیدا ہونا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ جب یہ طے شدہ ہے کہ ہر بات ہر آدمی کی عقل میں نہیں آ سکتی تو پھر یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ دین کی بہت سی باتیں عقل سے ماورا ہیں، وہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت پر مانی جاتی ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، بس۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ تو وہ جو نبی تھے اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ان کی تو 1 ہفتے کی زندگی رہ گئی تھی اور سارا رزق ان کو مل گیا تھا، تو یہ تو اتنے مہینے گزر گئے، تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں راز کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی ساری روزی ان کو دے دی تھی، تو انہوں نے ایسا کیا کہ کھانا خوب پیٹ بھر کے کھایا، باقی جو بچ گیا
وہ ہمارے ایک اور کنبے کے فرد کو، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے نا، ہمارے کنبے کے ایک فرد کو کھانا کھلایا. جب اس کو کھانا کھلایا تو ہم پہ قرض چڑھ گیا. تو یہ واحد وہ پہلو ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پہ تدبیر کو تقدیر پہ غالب فرما دے. زندگیوں میں برکت اگر کوئی چاہے تو انفاق فی سبیل اللہ سے بڑھ کر کوئی اور صورت نہیں. تو ہم نے فوراً ان کا قرضہ اتارا، اور ہمارے قرضے کے اتارنے میں جو سب سے جو کم ترین درجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم 10 گنا سے آغاز کرتے ہیں. ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا، یہ سب سے کم ہے نا. اور پھر جتنا اخلاص ہو، جتنی للہیت ہو، اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. تو جتنا کھانا انہوں نے اس غریب آدمی کو کھلایا تھا، ہم نے 10 گنا اور دے دیا. جب اسے 10 گنا ملا تو اس کا یقین اور ایمان ایک دم بلند ہوا کہ بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی پلاننگ کے، اتفاق کے طور پر کسی کو کھلایا. اللہ نے 10 گنا زیادہ دیا ہے. تو اس نے کہا کیا بات ہے، یہ طریقہ اللہ سے لینے کا. اس نے کچھ کھایا، باقی سب میں تقسیم کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے ہم پہ پھر قرضہ چڑھا دیا. وہ جو 10 گنا دیا تھا ہم نے وہ سارا خرچ کیا، ہم نے اس سے مزید 10 گنا دیا. اب اس نے دیکھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس نے وہ تھوڑا سا بہت جتنی ضرورت تھی کھایا، باقی سب تقسیم کر دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں قرض دیتا رہا اور ہم اس کا قرض اتارتے رہے. اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس وقت تک چلے گا جب تک کہ ہمیں قرض دیتا رہے.